الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یہ بھی مکی سورت ہے، 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ یہ سورت جس کی میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، اس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر اس کا ذکر کیا ہے جس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے پھر ساتواں آسمان، عرش معلی، صریف الاقلام، سدرۃ المنتہی اور حق جل شانہ کے دیدار، شرف ملاقات اور آپ سے جو تحفے ملے ہیں ان کا ذکر سورہ نجم 27 پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہ واقعہ کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جس پر کہ کفار بڑا دباؤ میں بھی تھے، تکلیفیں بھی پہنچا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ آدھی رات کو جبرائیل امین آئے، 7 فرشتے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ میں آئے، قلب مبارک نکالا، زمزم سے پھر اس کو غسل دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک براق سواری پر، جو گھوڑے سے خچر سے کم اور گدھے سے ذرا بڑی تھی، اس میں بیٹھے اور بیت المقدس میں پہنچے تو ہزارہا انبیاء کرام وہاں انتظار کر رہے تھے۔ پھر لمبی باتیں ہیں کہ انبیاء کرام نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ہر ایک نے کچھ تھوڑے تھوڑے کلمات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ پھر اذان دی گئی، جبرائیل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر۔ یہ ہے امام الانبیاء، افضل الانبیاء۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر آسمانوں پر جانا، سفر آگے آ جائے گا۔ اب یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، واقعہ آ رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تقریباً ساری امت کا اجماع ہے کہ یہ معراج کا واقعہ خواب نہیں تھا، خواب نہیں تھا، بیداری میں تھا۔ اور بیداری میں گئے، اور جس پر آ کر آپ نے واپس یہ قصہ بیان کیا تو ابو جہل وغیرہ نے سنا تو اتنے قہر کے مارے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو گئے کہ دیکھو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ ایک شخص جو ہے رات کے تھوڑے سے حصے سے 7 آسمانوں کو اس طرح وہ پار کرتا ہوا چلا گیا، اس سے بڑا ان کی نگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں۔ ابو جہل کو راستے میں کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہنے لگے بتاؤ ابو بکر، تمہارا صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ معراج کے تھوڑے سے حصے سے 7 آسمان بیت المقدس میں بھی گئے ہیں، نماز بھی پڑھائی ہے، کیا تم اس بات کو مان سکتے؟
ابو بکر صدیق نے کہا میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ اللہ کے پیغام لے کر آتا ہے، اور ان کا جانا کون سا قابل کو تعجب بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام پہ صدیق رکھ دیا کہ انہوں نے فوراً تصدیق کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے، تو ابو جہل نے اور ان کی سارے جو اپنی کمیٹی تھی انہوں نے کہا، حضور کو بلایا، انہوں نے کہا آپ نے کہا کہ بیت المقدس میں گئے اور پہلے کبھی آپ تشریف، اب ہمارا سوال یہ ہے بیت المقدس کے بارے میں کہ ہمارا تو کاروباری قافلہ آتا جاتا ہے اور ہم جاتے ہیں، ہمیں یہ بتلائیں اس کے دروازے کی طرف۔ اندازہ خود فرماتے ہیں اس وقت میرے قلب پر بوجھ بھی آیا کہ دروازے کتنے نہیں آئے، شاید آپ کو بھی شاید معلوم نہ، مسجد حضرت کے کتنے گیٹ ہیں۔ کہنے لگے، میں نے کہا یا اللہ، تو حق جل شانہ نے وہ سارا بیت المقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرا، جو جو سوال کرتے تھے وہ سامنے نظر آتا۔ اللہ، اب یہ سن لیجئے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اس صورت کے اندر دیکھیں گے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے رسالت کا بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور نجات طوفان نوح کا ذکر آئے گا، اور جن لوگوں نے تکذیب کی ان پر کیسا کیسا اللہ کا غضب آیا ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ، وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں، لے گیا۔ یعنی اس کے ارد گرد اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہیں، ہم ان کو کچھ عجائب باتیں قدرت دکھلا دیں، اس لیے ہم ان کو لے گئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے ہیں، بڑے دیکھنے والے ہیں، اور اللہ نے برکتوں کا حال یہ ہے کہ کم و بیش 4000 انبیاء کرام اس ارض مقدس کے قرب و جوار میں مدفون۔ یہ شام کی سرزمین جو آج مسلمانوں پر بلا مصیبت نے لاکھوں انسان ہجرت کر کے ترکی کے بارڈر میں پہنچائے ہیں تکلیفوں میں، یہ سب ہماری شامت ہے، سب ہماری شامت ہے۔ اللہ ہم گناہوں سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی کارساز کسی کو مت قرار دو، اور اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وہ نوح تو بڑے شکر گزار بندے تھے۔ دیکھو طوفان نوح آیا تو ایک کشتی کے اندر ہر جانور کے جوڑے بھی، اور جو اسلام لائے ہوئے تھے، 950 سال تبلیغ کی، 100 مسلمان ہوئے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 بار خرابی کرو، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں کی بارش کر دے گا، اور پھر یہ لوگ خداوند کریم کے اتنے باغی اور فسادی بن جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس انداز میں ایمان والوں کو تکلیفیں دی، پھر خداوند کریم کی طرف سے کتنا عذاب۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہودیوں نے جس انداز میں تکلیفیں دی، پھر ان کو اللہ نے عذاب میں پکڑا۔ تو رب العالمین ان دونوں عذابوں کو ان بنی اسرائیل یہودیوں پر جو اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 بار خرابی کرو۔
ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بغاوت اور ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بڑا زور چلانے لگو گے، یعنی بڑی زیادتیں کرنے لگو گے، پھر جب ان دو بار میں سے پہلی بار کی میعاد یعنی وقت آئے گا تو ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ وقت نصر نے پھر آ کر جو ان یہودیوں کو پھر جس انداز میں ان کو قتل کیا، 70 سال تک تاریخ میں ہے کہ یہ لوگ مظالم کی چکی میں پستے ہوئے۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ کر دیا، پھر اللہ نے ان یہودیوں کو غلبہ دے دیا، اور مال اور بیٹوں سے ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، یعنی پھر تمہارا جو اس قدر زوال ہوا ہے، پھر ہم تمہیں مال بھی دیں گے، بیٹے بھی دیں گے، اور ہم تمہاری جماعت بھی بڑھا دیں گے۔ پس مال اولاد اور اس میں بڑی ترقی ہوگی۔ آگے فرمایا اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پچھلی بار کی میعاد باری آئے گی، ہم پھر دوسروں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیں، اور جس طرح وہ لوگ مسجد بیت المقدس میں گزرے تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے، اور جس پر ان کا زور چلے گا سب کو برباد کر ڈالے۔ یہودیوں کی اس نافرمانی کی 2 مرتبہ سزا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم ایسے کافروں کا جیل خانہ ہی بنا رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یا اللہ ایمان 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 کامل ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اور انسان برائی کی ایسی درخواست کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست کرتا ہے، یعنی بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں لے آؤ ہم پر تکلیف، وہ پتھر ہم پر بھی برسا، کہتے ہیں یہ اس طرح یعنی شر کو مانگتے ہیں جس طرح خیر کو مانگتے ہیں، اور جس طرح بھلائی کی درخواست وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد مار، ذرا سی تکلیف آئی تو آبیدا، اور ذرا سی خوشی آئی تو پھر ایسے اکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، سو رات کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا بنایا، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ دن کو اپنے رب کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر لو۔ اتنے دن اتنے مہینے، یہ رب العالمین کا نا، یہ رات اور دن کا انقلاب کون لاتا ہے؟ اللہ۔ ذرا سا مراقبہ کریں، غور کریں تو آدمی کو خدا بند کریم کی ان نشانیوں سے خدا بند کریم کی قدرت اور طاقت نظر آتی ہے، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر کے رکھا ہے، یعنی اس کا سارا اعمال نامہ اس کے ساتھ چسپاں کر دیا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے نکال کر سامنے رکھ دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ پھر حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنی کتاب اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ اللہ ہر آدمی کو
ذرہ ذرہ نیکیوں کا گناہوں کا سامنے آ جائے گا اور پھر وہ جھٹلا بھی نہیں سکے گا کہ سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ جو شخص راہ پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پر چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص کسی کا گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں، تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر اس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈالتا ہے۔ اور آپ نے واقعات پڑھنے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، مالدار لوگ، پہاڑوں کے اندر اپنے محل بنانے والے لوگ جب شرارت میں گئے ہیں تو پھر کیسا عذاب ان پر آیا ہے۔ اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے بہت سی امتوں کو نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے، جس کے واسطے چاہیں گے، فی الحال ہی دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال اور راندہ درگاہ ہو کر داخل۔ یہ پیسے کے نشے میں مست ہو کر خدا کی بغاوت اور نافرمانی کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی صحیح کوشش کرنا چاہیے ویسے ہی صحیح بھی کرے گا، بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی یہ صحیح مقبول ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 تصحیح نیت، اخلاص، دکھلاوا، ریاکاری۔ نمبر 2 اور اس کے لیے اراد الآخرہ، تصحیح عمل، نیت بھی صحیح ہو، پھر عمل بھی سنت کے مطابق۔ یہ نو اپنی مرضی، نیت تو صحیح ہے، کہتا جی میں مغرب کی 4 رکعتیں پڑھوں، تو پھر حضور سب کے طریقے کے وہ بھی منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو پہلی یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، نمبر 2 یہ ہے کہ پھر عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے عقیدہ بھی صحیح ہو، آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو، انبیاء کرام کی بات بھی مانتا ہو۔ تو اس کے بارے کے اندر رب العالمین پھر فرما رہے ہیں جو ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی صحیح کرنا چاہیے ویسی ہی صحیح بھی کرے گا، بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو، سو ایسے لوگوں کی یہ صحیح مقبول ہوگی۔ اور آپ کے رب کی اس عطا میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا دنیا بھی کسی پر بھی بند نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے، البتہ آخرت کے درجوں کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت۔ اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود مت تجویز کر، ورنہ تو بدحق بے مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہوگی، کوئی مسجود، کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کی کوئی نہیں۔ اس کائنات کا کوئی پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور اس کے ساتھ ہی جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ عبادت صرف اور صرف میری کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، میٹھا بول بولو، کوئی سخت بات نہ کرو، ادب سے پیش آؤ۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اللہ،
تو بڑھاپے کا ذکر کیا کہ بہت ساری باتیں ماں باپ کی خلاف تباہی ہوں گی، تو رب العالمین جو ہمارے خالق اور مالک ہیں فرما رہے ہیں کہ تو یہی تمہارا امتحان کا وقت ہے کہ اس عمر کے اندر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ پہنچا، سو ان کو کبھی ہاں ہوں بھی مت کرنا، اف نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکسار کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ یہ دعا جو رب العالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور امت کو بھی کہنا ہے کہ پڑھنی ہے۔ اس دعا کے بارے میں بعضوں نے لکھا یہ اس کا پڑھنا واجب ہے، اکثر کی رائے یا مستحب ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی نیت سے یہ دعا پڑھیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا معمول بنائے، معمول بنائے۔ میں اپنا عمل بتلاتا ہوں، ضروری نہیں کہ فرض بھی نہیں واجب، لیکن میرا ایک ذوق بنا ہوا ہے۔ میں فرض نماز میں تو نہیں، لیکن سنت نوافل میں جب تنہا پڑھتا ہوں تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ کے بعد دو دعائیں مانگتا ہوں سلام سے پہلے۔ ایک یہ دعا رب ارحمہما، اور دوسری دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یا اللہ ہمارے گھر اور ہمارے بچے اور بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تمہارا رب تمہارے معافی ضمیر کو خوب جانتا ہے، اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے، اور قرابت دار کو اس کا حق مالی ہو یا غیر مالی دیتے رہنا۔ آج کتنے مقدم بھائیوں میں عزیز و اقربا خاندان اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں کوئی غریب فقیر آئے، وہ روایت جو میں نے بارہا سنائی، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ، اور مال کو بے موقع مت اڑانا۔ آج کل دیکھو بے موقع تو باقی جاتا، کس انداز کے اندر مال کو خرچ کیا جاتا ہے اپنے نام آوری کے لیے۔ بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور اگر اپنے رب کی طرف سے جس رزق کے آنے کی امید ہو اس کے انتظار میں تجھ کو ان سے پہلو تہی کرنا پڑے تو ان سے نرمی کی بات کہہ دینا۔ یعنی اگر تمہارے پاس مال نہ ہو اور کوئی عزیز و اقربا میں سے آ جائے تو پھر ان کو پیار و محبت سے کہہ دینا کہ میرے پاس مال آئے گا، تو میں ڈانٹنا جھڑکنا، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ دینا چاہیے، یعنی بخیل نہ بننا۔ پیسہ ہے، مال ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ
اللہ برکت دینے والا۔ اللہ اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے کہ اپنا اتنا دے دے کہ پھر اپنے گھر کے اندر بھی بچے بھوکے بنے، ورنہ الزام خود آتے ہی دست ہو کر بیٹھ رہو گے۔ بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا بھی ہے، خبیر اور بصیرہ وہ دیکھتا بھی ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ کا یہ فرمان کہ بخل بھی نہ کریں، فضول خرچی بھی نہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک دعا کا ایک چھوٹا سا کارڈ آپ کو ابھی صاف تقسیم کریں گے، تو یہ دعا کے کلمات ہیں کہ جو شخص اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا ہے۔ اسی طرح شام کو پڑھ لے تو دن کی نعمتیں ہیں، اور صبح پڑھ لے تو رات جو نعمتوں کی بارش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نعمت کا آٹومیٹک شکریہ ادا ہو جائے گا۔ یہ دعا انشاءاللہ آپ سب کو مل جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ چند احکام کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، جن میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو صرف فقر کے ڈر کی وجہ سے کہ ان کو رزق کون دے گا۔ پھر حکم یہ دیا کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ۔ پھر یہ فرمایا عہد کو نہ توڑو۔ پھر یہ فرمایا تکبر نہ کرو۔ یہ ایک ایسی فہرست ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، سو اس کو قتل کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔
انہ کان منصورا، وہ شخص طرفداری کے قابل ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کیا کرو، بے شک ایسے عہد کی پاس پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ناپ تول کر دو تو پورا ناپو، اور صحیح ترازو سے تول کر دو، یہ فی نفسی ہی بھی اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل سے ان سب کی ہر شخص سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحا، یہ باتیں اس حکمت میں کی ہیں جو خدائے تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہیں، اور اللہ پر حق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کرنا، ورنہ تو الزام خوردہ اور راندہ ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ افاصفاکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، تو کیا تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی ہیں؟ بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو مضامین بیان کیے ہیں اس کی ترتیب بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اچھی طرح نصیحت حاصل کر سکو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے، اور ان کو نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ فرمائیے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش والے تک انہوں نے رستہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بہت زیادہ برتر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے ان میں ہیں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بڑے حلیم ہیں، بڑا غفور ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور وہ پردہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر حجاب ڈالتے ہیں اس کے وہ اس قرآن کے مقصود کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈاڑھ دے دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چل دیتے ہیں۔ جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ سنتے ہیں، اور جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جبکہ یہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ محض ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں، سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو رستہ نہیں پا سکتے۔ وقالوا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہاں سے مشرکین کا ایک باطل دعویٰ، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر یہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا اور زندہ کیا جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا یا اور کوئی ایسی مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں بہت ہی بعید ہو، اس پر پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو اول بار میں پیدا کیا تھا۔ اس پر آپ کے آگے سر ہلا کر کہیں گے کہ اچھا یہ بتلائیے یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، کہ عجب نہیں یہ قریب ہی آ پہنچے۔
یہ اس روز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا اور تم بالاضطرار اس کی حمد کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کر لو گے، اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم رہے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک سلیقہ سمجھا رہے ہیں، ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، ایک قانون بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرو تو عمدہ طریقے سے بات کرو، گالی گلوچ نہ دو۔ اب جس معاشرے کے اندر بد اخلاقی پیدا ہو جائے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ جھوٹ عام ہو جائے، ملاوٹ عام ہو جائے، عدل اور انصاف نہ ہو، تو پھر وہ معاشرہ ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتا ہے، چاہے حکومت مسلمانوں کی ہو چاہے حکومت عیسائیوں کی۔ جب اس معاشرے کے اندر یہ برائیاں پیدا ہوں گی تو پھر انسان ذلت رسوائی کی دلدل میں دھنستا جائے گا۔ اور اس وقت 56 ممالک اسلامک ممالک ہیں، 56، جس میں سے ایک ملک آپ کا ایٹمی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، عدل یہاں نہیں ہے، انصاف یہاں نہیں ہے، جھوٹ ہر جگہ ہے، ملاوٹ ہر جگہ ہے، اور بات کریں گے تو پہلے گالی دیں گے، پھر اگلے اخلاق کی ہم نے انتہا کر دی ہے، گراوٹ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کی حکومت تو چل سکتی ہے، نا انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے اپنی اپنی گردنوں میں جھانک کر دیکھ لیں، ہم دوسرے کے اندر تو عیب نکالتے ہیں کہ یوں اس طرح ہے، لیکن یہ جو انگلی اس کی طرف اٹھتی ہے، یہ 4 انگلیاں ہماری طرف ہیں، ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ ہر بندہ اگر اپنی اپنی سے اصلاح کرنا شروع کر دے تو معاشرے کے اندر درستگی آنے شروع ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم اگلے کی اصلاح کریں۔ جب اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے تو اگلا ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ہی سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، ہم نے کسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، چاہے ہمیں رزق کم ملے۔ دعا یہ کریں اللہ اس رزق میں ہمیں برکت دے دے، تو پھر دیکھیں معاشرے کے اندر تبدیلیاں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو۔ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تم سب کا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحمت فرما دے یا اگر وہ چاہے تم کو عذاب دینے لگے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو کہ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے چکے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو، ذرا ان کو پکارو تو صحیح، سو یقیناً وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون، یہ لوگ کہ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور واقعی آپ کا رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔ اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا قیامت کے روز اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم کو خاص فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے یہی امر مانے ہوا کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ایسے معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اور آپ وہ وقت یاد کر لیجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کو محیط ہو رہا ہے، اور ہم نے جو نمائش آپ کو شب معراج دکھلائی تھی اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے موجب گمراہی کر دیا، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہاں سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا، یعنی اللہ کا خلیفہ بنایا، اور تمام ملائکہ کو حکم دیا آپ ان کو سجدہ کریں، مگر کس نے انکار کیا؟ شیطان نے۔ اور جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ کیا۔
اور کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہنے لگا کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو بھلا بتائیے، تو خیر اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانے تک مہلت دے دی تو میں بھی بجز قدر قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد کو اپنے بس میں کروں گا۔ ارشاد ہوا جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ بولے گا سو تم سب کی سزا جہنم ہے، سزا پوری، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لینا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا، وکفا بربک وکیلا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، یہاں سے اللہ تعالیٰ مشرکین کی ایک حرکت کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں جاتے ہیں اور اس سمندر کے اندر کوئی خطرناک منظر ان کو پیش آتا ہے تو یہ سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، نہ کوئی صنم یاد آتا ہے نہ کوئی بت یاد آتا ہے، پھر اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پھر حقیقی رب وہی ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا، اور جب اس مصیبت سے نکل آتے ہیں تو پھر وہی اپنے معبودوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں اور پھر اسی شرک میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کی اس حرکت کو یہاں پہ نقل فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں تمہارا رب ایسا منعم ہے کہ تمہارے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے رزق کی تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بجز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب تم کو اللہ خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو پھر تم پھر جاتے ہو۔ اور واقعی انسان ہے بڑا ناشکرا، تو کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ تم کو خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر کوئی ایسی تند ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ خدائے تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جائیں، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا اور نفیس نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں پر امام سے مراد نامہ اعمال ہے، امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔ اب قیامت کے دن جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا اور اس کو نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا اور رسوا ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ نامہ اعمال ہے کیا؟ یہ آپ کی زندگی کے اوراق ہیں۔ آج آپ نے صبح کی جامعہ اشرفیہ کی مسجد حسن میں فجر کی نماز پڑھی، لکھ دیا گیا۔ آپ آج اس کے درس میں بیٹھے، لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ سونے کے لیے چلے گئے، لکھ دیا گیا۔ اٹھ کے جو کام کیا وہ آپ کا لکھا گیا، سارے دن کا ایک کام، یہ صفحہ ختم، پلٹا دیا۔ اگلی رات اگلا دن صبح آیا، پھر صفحہ لکھا، پھر جو آپ نے کام کیے وہ سارے کام، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کے آخری دن تک یہ اوراق لکھتے چلے گئے اور یہ ایک کتاب کی صورت بن گئی۔ جب قیامت کے دن آئیں گے یہی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ لے لیں، ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ ہے تمہاری کتاب، پڑھو جو تم نے خود لکھی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں، یہ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں، اور یہ تمہارے اعمال تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر انہی اعمال کے نتیجے میں اللہ میاں فیصلہ فرمائیں گے، جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے، اور اس شخص کو اپنے اعمال کا خوب اندازہ ہے کہ میں نے کیا کیا اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں، جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت بلائیں گے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسے ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ اور یہ کافر لوگ آپ کو اس چیز سے بچلانے ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات کی نسبت کریں، اور ایسی حالت میں آپ کو گاڑا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا
تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرا عذاب چکاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقانہ جو طرز تھا یہودیوں کا اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ تدبیر ان کی یہ تھی کہ آپ کو وہاں سے مدینہ سے نکال دیں۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس تدبیر میں بالفرض کامیاب ہو جاتے تو ہم تم کو دنیا میں بھی نہ رہنے دیتے۔ وَإِن كَادُوا، اور یہ کافر لوگ آپ کو اس چیز سے بچانے ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی تھی، تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات کی نسبت وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے۔ سنت من قد ارسلنا، تو جیسا کہ ان صاحبوں کے باب میں ہمارا قاعدہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تغیر اور تبدل نہ پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پانچوں اوقات کی نمازوں کا بتلا رہے ہیں۔ فجر کی نماز کو اللہ نے علیحدہ ذکر کیا، ظہر عصر مغرب عشاء کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا۔ فجر کو علیحدہ اس لیے کیا کہ فرمایا وہ فرشتوں کے نماز پڑھنے کا وقت ہے، اس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجئے، اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی سو اس میں تہجد پڑھا کیجئے، جو کہ آپ کے لیے زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ یہ مقام محمود بڑی اونچی جگہ ہے جس پر اولین اور آخرین رشک کریں گے، پہلی امت والے بھی اور بعد میں آنے والی امت والے بھی اس مقام پر رشک کریں گے، اور یہ مقام کس کو دیا جائے گا؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور وہ شفاعت کبریٰ آپ ہی فرمائیں گے، اور لواء الحمد حدیث میں آتا ہے، حمد کا جھنڈا اللہ آپ کے ہاتھ میں دے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت آ رہی ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل، جب فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو یہ آیت تلاوت کرتے جا رہے تھے، تو مکہ کے اندر یعنی حرم کے اندر جتنے بت تھے وہ گرتے جا رہے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیں اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیں، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی جاتی رہتی ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے، اور نا انصافوں کا اس سے الٹا اور نقصان بڑھتا ہے۔ اور آدمی کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ ٹھیک رستے پر ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اب یہود مدینہ نے جب ان کو پتہ لگا کہ مکہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو مشرکین کا ایک وفد مدینہ منورہ گیا، اور انہوں نے یہودیوں سے یہ کہا کہ مکہ کے اندر محمد نامی ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تم جا کے ان سے یہ 3 سوال کر لینا، اگر انہوں نے ان سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو آپ سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ سچے ہیں، اور اگر وہ ان کا جواب صحیح نہ دے سکیں تو وہ جھوٹے ہیں۔ تو ان نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ پوچھا کہ بتاؤ روح کیا ہے، روح کے بارے میں۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، باقی 2 سوال سورہ کہف میں آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ میں وہاں پہ ذکر کروں گا۔ تو آپ سے یہ سوال جب کیا تو اس کا جواب اللہ نے کیا دیا، ترجمے واضح ہے، دیکھ لیجئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے امتحاناً روح کی حقیقت پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجیں سب سلب کر لیں، پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت ہی نہ ملے گی۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، کہ ایسا نہیں کیا بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔
آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائیں۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ بغیر انکار کیے ہوئے نہ رہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مشرکین کے ایک پھر باطل دعوے کی تردید کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مکہ کے اندر آپ ہمارے لیے چشمے جاری کروائیں، ان چشموں کے بیچوں بیچ انگور اور کھجوروں کے باغ ہوں۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ ہمارے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے مکہ کی زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے بیچوں بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر ہمارے سامنے نہ چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھنے کا بھی کبھی بھی باور نہ کریں جب تک کہ وہاں سے آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ نہ لائیں جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ سبحان اللہ، میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں مگر پیغمبر ہوں اور کیا ہوں۔ وما منع الناس، اب یہاں سے پھر مشرکین آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ نے یہ بنائی کہ آپ ہماری طرح بشر ہو، انسان ہو۔ تو اللہ پتہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں اگر فرشتے ہوتے تو میں بھی فرشتے بھیجتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا تو میں نے تمہاری انسانیت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا نا، وہ فرشتہ تو نہیں بھیجنا تھا۔ اللہ انہی کی اس بات کو یہاں پر بیان فرماتے ہوئے ان کی اس بات کو رد کر رہے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی قابل التفات بات مانی نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ اخیر بات کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے۔ اور اللہ جس کو راہ پر لائے وہی راہ پر آتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ رکھے تو خدا کے سوا آپ کسی کو بھی ایسوں کو مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے روز ان کو اندھا گونگا بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جب ذرا دھیمی ہونے لگے گی تبھی ان کے لیے اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ یہ ہے ان کی سزا اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اولم یروا ان اللہ، کیا ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر بدرجہ اولا قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے، اور ان کے لیے ایک میعاد معین کر رکھی ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، اس پر بھی بے انصاف لوگوں بغیر انکار کیے نہ رہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت یعنی نبوت کے خزانوں یعنی کمالات کے مختار ہوتے تو اس صورت میں تم اس کے خرچ کرنے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور آدمی ہے بڑا تنگ دل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، یہاں سے حضرت موسیٰ کے ان 9 معجزات کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ پچھلے 9ویں سپارے میں پڑھ آئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے دیے، جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ دیکھیے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا تو دل میں خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لیے کافی ذرائع ہیں، اور اے فرعون میرے خیال میں ضرور تیری کم بختی کے دن آ گئے۔ پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے، سو ہم نے اسی کے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم سب کو جمع کر کے لا حاضر کریں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ نازل کیا، اور وہ راستی ہی کے ساتھ نازل ہو گیا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن میں ہم نے جا بجا
چار فصل رکھا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو اتارنے میں بھی تدریجاً اتارا۔ کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر خواہ ایمان لاؤ خواہ ایمان نہ لاؤ، جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا، تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، وعدہ خلافی سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہی ہوتا ہے، اور تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ سجدے کی آیت تھی، سجدہ کر لیجئے گا۔ اس اگلی آیت کے اندر مشرکین کا ایک بے جا دعویٰ، جس کو اللہ ان کی اس بات کو رد فرما رہے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا تھا؟ باطل دعویٰ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یعنی محمد ہمیں تو منع کرتے ہیں بتوں سے کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، تو خود بھی تو دو دو خداؤں کو پوچھتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں پر رد فرما رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے سو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپ کے ہی پڑھیے، اور دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کر لیجئے، اور کہ تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لیے خاص ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔ سورۃ الکہف مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع۔ کہف کا لغوی معنی غار ہے، چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ کہف رکھا گیا۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک جمعے کو اس صورت کی تلاوت کرے گا تو اگلے جمعے تک اس کے لیے یہ صورت نور کی صورت میں بنے گی، اور جو شخص اس کی روزانہ پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، ایک سوال جو پیچھے بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھ لیا روح کے بارے میں تھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے۔ یہ 3 سوال تھے، اور یہودیوں نے کہا اگر ان سوالوں کے جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دے دیے تو یقین کر لینا کہ وہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو پھر یہ سمجھنا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مشرکین یہ سوال لے کر آئے تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو جب کل آئی تو جبرائیل آئے نہیں، تو مشرکین نے آ کے کہا آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا۔ آپ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا اچھا انتظار کریں۔ اگلا دن گزر گیا، پھر نہیں آیا، تیسرا دن گزر گیا، حتیٰ کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور ان مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ جھوٹے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ ہم نے یہ سوال جو یہودی علماء نے ہمیں دے کر بھیجے تھے ان کے سوال کا جواب ہم پوچھ رہے ہیں، وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے۔ آج 14-15 دن ہو گئے، 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ آپ نے جب ان سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے الفاظ میں یہ کہتے اگر اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ کا لفظ بولنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کو وحی آئی اور ان اصحاب کہف کے بارے میں پورا واقعہ جو اس صورت کے اندر اللہ نے بیان کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور صاحب ذوالقرنین کے بارے میں بھی اس صورت کے اندر بتا دیا کہ وہ کون تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، جس علاقے کے اندر رہتے تھے اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ عیسائی تھے جو اللہ کے دین پر پکی طرح عمل کرتے تھے،
وہ لوگوں کے شہروں میں جاتا اور لوگوں کو کہتا کہ تم بھی عبادت کرو بتوں کی اور اللہ کو چھوڑو، اور جو لوگ اس بادشاہ کی بات کو نہ مانتے اس کو قتل کرتا، ان کے اعضاء کاٹ کے شہروں کے دیواروں کے اوپر لگا دیتا۔ اتنا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی بت پرستی کی طرف لا رہا تھا۔ یہ دقیانوس، یہ جو 7 نوجوان اصحاب کہف جن کو بولا جاتا ہے، یہ اپنے محلے کی مسجد میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم بادشاہ سے بچاؤ کہ یہ ہمارے اس علاقے میں آ رہا ہے۔ اس علاقے کا نام افسوس تھا، افسوس۔ جب وہ بادشاہ اس علاقے میں پہنچا تو اس بادشاہ کے جو پولیس والے تھے انہوں نے ان نوجوانوں کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے لایا۔ یہ 7 نوجوان امیر تھے، رومی امراء کے بیٹے تھے، صاحب مال تھے، لیکن نیک تھے۔ بادشاہ نے ان کے پولیس والوں نے بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا تم لباس سے اور شکلوں سے اچھے خاندان کے لگتے ہو، تمہیں اتنی مہلت دیتا ہوں کہ تم سوچ لو، ایک دن کا موقع ہے، میں اگلے شہر سے ہو کر واپس آؤں گا تو مجھے تمہارا جواب ہاں میں چاہیے، ورنہ انجام تم نے دیکھ لیا جو لوگ میری بات۔ ہاں البتہ اتنا ضرور میں ابھی کروں گا کہ یہ جو تم نے عمراء کا لباس پہنا ہوا یہ تم اس کو اتار دو۔ ان کا وہ لباس اتارا اور وہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت پھر ان 7 نے یہ آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس زمین سے نکل کر کہیں چھپ جاتے ہیں۔ پھر یہ ایک غار میں گئے، اس غار کے اندر چھپ گئے، وہاں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ نے ان کو سلا دیا۔ روایات میں آتا ہے 309 سال وہ سوتے رہے، اور ان کے ساتھ جانے والا ایک چرواہا اور اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی بار بار بھگاتے رہے اس کتے کو، وہ کتا نہیں بھاگتا، وہ کتا بھی ساتھ ساتھ۔ تو کہتے ہیں جب غار کے اندر سوتے تھے تو اس انداز میں سوئے تھے کہ دیکھنے والے کو وحشت ہو جائے کہ یہ کون لیٹے ہوئے، پاسے بھی پلٹ رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، اور کتا اب اس غار کے دروازے کے اوپر اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر لیٹا ہوا ہے۔ جب 309 سال کے بعد ان کو ہوش آئی تو انہوں نے کہا اپنے ایک ساتھی کو کہ بھئی اب جاؤ کچھ بازار سے کچھ حلال چیز کھانے پینے کے لیے لے آؤ، لیکن دیکھنا اس ظالم بادشاہ کے لوگوں کے ہاتھ نہ چڑھ جانا کہ وہ ہمیں پکڑ لے اور پھر ہمیں اس معبود کی طرف، بتوں کی طرف لے جائے۔ تو وہ بازار میں جب گئے اور انہوں نے اپنا وہ روپیہ جو اس وقت تھا 309 سال پرانا، جب وہ وہاں پر لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نیک تھا۔ انہوں نے پکڑ کے ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو ایک باکس تھا جس باکس کے اندر ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہ بادشاہ کی ملکیت میں تھا۔ اس نے جب دیکھا، تحقیق کی تو معلوم ہے کہ وہ 7 لوگ یہی ہیں، ان کو لائے، ان کا احترام کیا، پھر اللہ نے ان کو فوتگی دے دی، انتقال کر کے۔ تو پھر اس بادشاہ نے ان کے ہاں جہاں ان کی قبریں ہیں ایک مسجد بھی بنا دی۔ یہ پورا قصہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا تاکہ وہ ایک سخت عذاب سے جو کہ من جانب اللہ ہوگا ڈرائے، اور ان اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کو اچھا اجر ملے گا، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نہ تو اس کی دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بکتے ہیں، اور آپ جو ان پر اتنا غم کھاتے ہیں سو شاہد آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے تو ہم سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی اتنا غم نہ کریں کہ قریب یہ ہلاکت کر دے۔ ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان یعنی فنا کر دیں گے۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہماری عجائبات میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے؟ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی، پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے لیے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجیے۔
سو ہم نے اصغار میں ان کے کانوں پر سالہ سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان دونوں گروہ میں کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔ ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جبکہ وہ دین میں پختہ ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی بے جا بات کہی۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں، یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس شخص سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے؟ اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی، مگر اللہ سے تم تو فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔ اور اے مخاطب، جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کو دیکھے گا کہ وہ غار کے داہنی جانب کو بچی رہتی ہے، اور جب چھپتی ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹی رہتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ رکھیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پائیں گے۔ اور اے مخاطب، تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرتا، حالانکہ وہ سوتے تھے، اور ہم ان کو کبھی داہنی اور کبھی بائیں طرف کروٹ بدل دیتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر اے مخاطب تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا، اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگہ دی تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کس قدر رہے ہوگے؟ بعضوں نے کہا کہ غالباً ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے بعضوں نے کہا کہ تمہارے خدا ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدر رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ شخص تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، سو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے، اور سب کام خوش تدبیری سی کرے، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر وہ لوگ کہیں تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو یا تو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو جبراً اپنے طریقے میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑے تھے، سو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ ان کا رب ان کو خوب جانتا تھا۔ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے۔ بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور بعض کہیں گے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کا شمار خوب صحیح جانتا ہے، ان کو بہت قلیل لوگ جانتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں بجز سری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے، اور آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھئے۔ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا کیجئے، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے، اور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتلا دے۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس تک رہے، اور 9 برس اوپر اور رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ خدا تعالیٰ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کے پاس ہے۔ اب صرف ہی واسمع، وہ کیسا کچھ دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہے۔ ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ اور آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے سے آئی ہے وہ پڑھ دیا کیجئے، اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ خدا کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہاں پر صحابہ کرام کی
فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام یعنی علی الدوام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں اس کو گھیرے ہوں گی، اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، منہ کو بھون ڈالے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا۔ وساعت مرتفقہ، اور وہ دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔ بس ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی اچھا صلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ دو بندوں کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک ان میں سے بہت امیر ہے، اس کے پاس باغات ہیں، انگور کے باغات، اور ان انگور کے باغوں کو کھجور کے درختوں سے اس نے لپیٹا ہوا ہے، اور اس باغ کے بیچوں بیچ نہریں بہ رہی ہیں، اور اس کا جو غریب دوست ہے وہ غریب بھی ہے اور نیک بھی ہے۔ اب وہ اس کو تبلیغ کرتا ہے کہ دیکھو جب تم اپنے باغ میں آیا کرو تو ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، کیوں؟ لا قوت الا باللہ، ساری قوت اللہ کے پاس ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تجھے دی ہے، یہ دنیا کی دی ہے۔ جب اس کو یہ تبلیغ کی تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اگر دنیا میں بھی اتنا بڑا باغ دیا ہے تو آخرت میں بھی مجھے دے گا، تو مجھے ماشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس نے یہ متکبرانہ الفاظ بولے تو اس کے دوست نے اس کو کہا کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تیرے سے یہ باغ کھینچ لے گا اور مجھے اس کے بدلے میں جنت میں باغ دے گا، کیونکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ اس کے بارے میں یہاں پر فرما رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور آپ ان لوگوں سے دو شخصوں کا حال بیان کیجئے۔ ان دو شخصوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگور کے دے رکھے تھے، اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی، اور ان دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی، اور ان دونوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی، اور اس شخص کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا۔ سو ایک بار اپنے اس دوسرے ملاقاتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع میں بھی میرا زبردست ہے، اور وہ اپنے اوپر جرم یعنی کفر قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں کہ یہ باغ میری مدت حیات میں کبھی بھی برباد ہو، اور میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو ضرور اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ قال له صاحبہ، اس سے اس کے ملاقاتی نے جو کہ دیندار اور غریب تھا جواب کے طور پر کہا کہ کیا تو اس ذات پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو اول مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو صحیح سالم آدمی بنایا۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالی میرا رب یعنی حقیقی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تھا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، اور بغیر خدا کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں، اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے۔ فعسى ربی، تو مجھ کو وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے، اور اس تیرے باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ باغ دفعتاً ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے، یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جائے، پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اور اس شخص کے سامان تمول کو آفت نے آ گھیرا، پھر اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹہنیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔
اور اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا، اور ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے، اسی کا ثواب ہے، سب سے اچھا ہے، اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، یہاں سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بے ثباتی کی مثالیں دے رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑا لیے پھرتی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ البال والبنون، مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان پڑا ہے، اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب آپ کے رب کے روبرو برابر برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھو آخر تم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے۔ اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب کہ ملائکہ کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، سو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ کسی اور کو خصوص گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنا دوں، بازو بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو پکار رکھو، وہ ان کو پکاریں گے سو وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دیں گے، اور اس وقت مجرم لوگ دوزخ دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس میں سے کوئی بچنے کے راہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے، اور پھر اس پر بھی منکر آدمی جھگڑنے میں سب سے پڑھ کر، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر وغیرہ کی مغفرت مانگنے سے، اور کوئی امر مانے نہیں رہا بجز اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہوا کہ اگلے لوگوں وغیرہ کا معاملہ ان کو بھی پیش آئے، یا یہ کہ عذاب الہی رو در رو ان کے سامنے آ کھڑا ہو، اور رسولوں کو تو ہم صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں۔ اور کافر لوگ نہ حق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو بچلا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا۔ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے۔ ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں گے۔ اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے، اگر اللہ ان سے ان کے اعمال پر داروگیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے، یعنی یوم قیامت کے، اس سے اس طرف یعنی پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے۔ اور یہ بستیاں جن کے قصے مشہور مذکور ہیں، جب انہوں نے یعنی ان کے باشندوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک مجمع کے اندر بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ اس وقت موسیٰ نے کہا نہیں۔ اللہ کو یہ بات حضرت موسیٰ کی اچھی نہ لگی، فرمایا کہ موسیٰ تو میرے فلاں جگہ پر جاؤ، مجمع البحرین، جہاں پر دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور اس بندے سے جا کے کچھ باتیں سیکھو، پھر پتہ لگے گا کہ تم سے بڑا کوئی علم والا ہے کہ نہیں۔
تو حضرت یوشع جو آپ کے خادم تھے وہ آپ کے ساتھ چل پڑے. پورا قصہ تفصیل کے ساتھ ترجمے سے واضح ہوگا. ترجمہ دیکھیے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں گا جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا. پر جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے، اس اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی. پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم کو تو اس سفر میں یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی. خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھیے عجب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے سو میں اس مچھلی کے تذکرے کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا. اور وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی. موسیٰ نے یہ حکایت سن کر فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی. سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے. سو وہ پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھایا. موسیٰ نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھلایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں. قال انک لن تستطیع. ان بزرگ نے جواب دیا آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا. یہ بزرگ حضرت خضر تھے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ. اور بھلا ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں. موسیٰ نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا. انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر یعنی ضابط پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا. ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتداءً ذکر نہ کر دوں. پھر دونوں کسی طرف چلے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا. موسیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا کہ اس بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری یعنی خطرے کی بات کی. ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا. موسیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو یاد نہ رہا تھا سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے. پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک کم سن لڑکے سے ملے تو ان بزرگوں نے اس کو مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے. بے شک آپ نے یہ تو بڑی بیجا حرکت کی. ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا. موسیٰ نے فرمایا کہ خیر اب کے اور جانے دیجئے. اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے. بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. فانطلقا. پھر دونوں آگے چلے حتی اذا اتیا اہل قریہ. یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں. سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا. موسیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے. بینی و بین ھذا فراق بینی و بینک. ان بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی کہ میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. اما السفینہ. وہ جو کشتی تھی سو چند آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا اور رہا وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے. سو ہم کو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دیں. پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کے ان کا پروردگار کو ان کے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو. اور رہی دیوار سو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے.
اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا، سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں۔ وما فعلته عن امری، اور یہ سارے کام میں نے بإلہام الہی کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ لیجئے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اب یہ تیسرا سوال تھا جو ان یہودیوں نے مشرکین کے ذریعے بھیجا تھا کہ آپ حضرت سلطان ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کون ہے۔ نہ یہ نبی تھے اور نہ یہ کوئی بادشاہ تھے، بلکہ ایک نیک صالح انسان تھے، لیکن مشرق مغرب اور شمال کا انہوں نے سفر کیا اور ان جگہوں کو فتح کیا۔ مشرق میں جب گئے تو وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو سورج کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی پہاڑ نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھا، ڈائریکٹ سورج کو دیکھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو ایمان کی دعوت دی۔ مغرب میں گئے تو ایسے لوگوں کو پایا جو سورج کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ سورج مٹی کے اندر چلا جاتا تھا، کچڑ کے اندر چلا جاتا تھا۔ پھر شمال کی طرف گئے تو وہاں پر ان کو ایک ایسی قوم ملی جنہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے کہ ہمارے ہاں ایک قوم ایسی رہتی ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں چھوڑتی اور ہمارے کھیتیوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے مال کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار کھڑی کر دیجیے اور جتنا مال آپ کو چاہیے ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مجھے نفری کی ضرورت ہے، مجھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ نے ان کے اور ان کے درمیان میں لوہے کی دیوار اور اس میں پگھلتا ہوا سیسا ملایا اور وہ بنا دی، اور یہ یاجوج ماجوج جو اس دیوار کے پیچھے، یہ روزانہ اس دیوار کو توڑتی ہے، روزانہ۔ اور جب تھوڑی سی دیوار رہ جاتی ہے، ٹوٹتی باقی رہ جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم کل آ کے توڑیں گے، کل آ کے توڑیں گے، اور جب چلے جاتے ہیں تو اگلے دن آتے ہیں وہ دیوار پھر مکمل ہوتی ہے، اگلے دن پھر وہ دیوار توڑنے لگتے ہیں، شام تک وہ دیوار توڑتے ہیں، تھوڑی سی رہ جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں اب یہ کام ہم کل کریں گے۔ اسی طرح کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے انشاءاللہ نہیں نکلتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کو منظور ہوگا اس دیوار کو توڑنا، اس دن ان کے منہ سے انشاءاللہ نکل جائے گا اور یہ دیوار کو توڑ دیں گے اور یہ پھر اس دنیا کے اندر آ جائیں گے، اور یہ ایسی قوم ہے کہ سمندروں کے اوپر سے گزرے گی، سمندر کا ایک قطرہ نہیں چھوڑے گی۔ بعد میں آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا ہی نہیں، کوئی سبزی نہیں چھوڑیں گے، کوئی سبز رنگ کا پتہ نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ کسی انسان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ ساری مخلوقات کو ختم کر کے شام کے ایک ٹیلے اور پہاڑ پہ چڑھیں گے، کہیں یہ یاجوج ماجوج کہیں گے دنیا کی تمام مخلوق کو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمانی مخلوق کو ہم ختم کریں گے۔ پھر یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، پھر اللہ کے حکم سے وہ تیر لال سرخ ہو کر نیچے گریں گے تو یہ یاجوج ماجوج خوش ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اس وقت موجود ہوں گے اور اللہ ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے نیک بندوں کو لے کر ایک جگہ پر چھپ جائیں۔ پھر حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے کہ اللہ اس قوم سے ہماری نجات عطا فرما۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے ان کے طاعون پھوڑا نکلے گا، اس پھوڑے کی وجہ سے یہ ساری مخلوق جو یاجوج ماجوج اب مر جائے گی، زمین کے اندر ایک بالشت بھی انسان کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر جگہ پر یہ یاجوج ماجوج ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اونٹ کے برابر جانور انسان کو بھیجیں گے جو ان کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے، جتنا تعفن ہوگا اس کا وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر زمین کو حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ کے زمین اپنے خزانے کو اگلے گی، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر ایک خوبصورت ہوا چلے گی جو انسان یعنی مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور وہ ہوا گزرتے ہی مسلمان سارے کے سارے انتقال کر جائیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی۔ اسی کا ذکر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں۔
آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذرا بھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا، چنانچہ وہ بارادہ فتوحات ملک مغرب کی ایک راہ پر جو لیے، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھلائی دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے الہاماً یہ کہا، اے ذوالقرنین، خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ بہت اچھا، اول دعوت ایمان ہی کروں گا، لیکن جو ظالم رہے گا سو اس کو ہم لوگ سزا دیں گے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچ جائے گا، پھر وہ اس کو دوزخ کی سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم دنیا میں بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے۔ پھر ایک دوسری راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب مسافت قطع کر کے طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر مشرق مغرب فتح کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی بڑا فساد مچاتے ہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی روک بنا دیں کہ وہ پھر نہ آنے پائیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، سو مال کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ جب ردے ملاتے ملاتے ان دونوں کے سروں کے بیچ کے خلا کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھوکنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب اس کو لال انگارہ کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کرا لیا ہو کہ اس پر ڈال دو، سو نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں اور غایت استحکام کے باعث نہ اس میں نقب دیکھ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تیاری دیوار کی میرے رب کی ایک رحمت ہے، پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی اس کی فنا کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ برحق ہے، اور ہم اس روز ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک گڑمٹ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جاوے گا، پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے اور دوزخ سے اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔ سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز یعنی معبود اور وجاہت روا قرار دیں؟ ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور بوجہ جہل کے اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس سے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے ان کے سارے کام غارت ہو گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالے گا اور نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، یہاں پر اللہ کی تعریف کی جائے، کہتے ہیں ساری دنیا کے سمندر سیاہی بنا دو، ساری دنیا کے درخت قلم بنا دو اور اللہ کی تعریف لکھنی شروع کرو، نہیں لکھ سکتے اللہ کی تعریف۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور باتیں احاطے میں نہ آئیں،
اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں، اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سوئی پہ سوئی آگے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ کل میری خالہ کا بھی انتقال ہو گیا، فجر کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، روزانہ 10 سپارے پڑھتا، 10 سپارے پڑھنے کے بعد چہل ربنا 40 ربنا کی 2 کتاب اٹھائی اور وہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلی گئی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور سکون عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لہا وارحمها وعافها واعف عنها وارفع درجاتها فی اعلی علیین۔ اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد